آج وزیر اعظم صاحب نے صبح ایک اجلاس کی صدارت کی. اس میں وزیر پیٹرولیم، سیکٹری پیٹرولیم اور تمام متعلقہ حکام موجود تھے. اور اس اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے یہ ہدایت جاری کی کہ آئل ریفائنریز کے ساتھ باقاعدہ طور پہ مذاکرات کیے جائیں اور جو ریلیف ممکن ہو وہ ریلیف عوام تک منتقل کیا جائے، کیونکہ ڈیزل کی جو پیداوار ہے وہ مقامی طور پہ اس کا بہت بڑا حصہ، جیسا علی صاحب نے کہا، وہ مقامی طور پہ اس کو ریفائن ہوتا ہے اور پروڈیوس ہوتا ہے. تو اس میں آج انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اوگرا کچھ دیر کے بعد 32 روپے کچھ پیسے کی جو کمی ہے اس کا اعلان کرے گا. وزیر اعظم نے یہ خصوصی ہدایات جاری کی کہ مذاکرات کیے جائیں اور بڑی محنت کی وزیر پیٹرولیم نے ان مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے. اور دیکھیے، وزیر اعظم کو، حکومت کو اس کا بڑا ادراک ہے، احساس ہے مشکلات کا، اور جو جنگی حالات پیدا ہوئے اس سے پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر گئیں. تو جب جب ممکن ہوا عوام کو ریلیف منتقل کرنے کے لیے وزیر اعظم نے سبسڈی بھی دی، ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی دی. 130 ارب روپے کی لاگت سے مشکل ترین حالات میں پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھنے سے روکا. تو یہ اولین ترجیح رہی ہے حکومت کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا قدم ہے اور یہ وزیر اعظم کی طرف سے عوام کو تحفہ ہے، ایک بہت بڑا ریلیف ہے. کیونکہ دیکھیے، ہمارے کاشتکار بھائی جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، یہ تمام ڈیزل کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ مقامی طور پہ پروڈیوس ہونے والے ڈیزل کی وجہ سے الحمدللہ آج یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ 32 روپے کچھ پیسے کی جو کمی ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے اوپر سے بہت بڑا بوجھ ہٹے گا. اس کے بڑے مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. صاحب نے آج باقاعدہ طور پہ اس پہ اجلاس کیا تھا، جس کے بعد یہ خوشخبری ہم قوم کو سنا رہے ہیں. الحمدللہ آنے والے دنوں میں مزید بھی خوشخبریاں ہوں گی، مگر آج کیونکہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہوئی اور یہ مذاکرات کامیاب ہوئے، تو یہ ایک ایسا ریلیف ہے جس کی پوری اکانومی کے اوپر جو ہے بڑے اچھے نتائج آئیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. میں عوام کو اس چیز کی بھی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنگ کی وجہ سے جس قسم کے مسائل اور تکلیف ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہوئی ہے، اس کا حکومت کو پوری طرح سے احساس بھی ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے، اس تکلیف کو مدھم کرنے کے لیے حکومت اپنے محدود وسائل کے اندر جو بھی کوششیں کر سکتی ہے، وزیر اعظم صاحب اس پہ 1 منٹ ضائع کیے بغیر اس کے اوپر عمل کرنے کے احکامات بھی جاری کرتے ہیں. اور آپ نے اس کی بہت سی مثالیں یہ پچھلے 3-4 مہینے کے اندر دیکھیں. IMF پروگرام کے اندر ہونے کے باوجود حکومت نے 100 ارب سے بڑھ کے اماؤنٹ عوام کی اس تکلیف کے آگے ڈھال باندھنے کے لیے استعمال کیے. صوبائی حکومتوں کے ساتھ مشاورت ہوئی. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا سلسلہ رول آؤٹ کیا گیا. آپ نے دیکھا IMF کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ٹیکس کے اندر بھی جو گنجائش وقتی طور پہ پیدا کی جا سکتی تھی، اس کے اندر بھی اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کی گئی. تو میں عوام کو یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ جو ہماری قیادت جس قسم کے کاوشیں کر رہی ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت بھی ضرور ختم ہوگا، اور اس کے اندر حکومت جو دستیابی کو یقینی بناتے ہوئے جو اس کے پاس گنجائش ہوگی، اس کو پوری طرح سے بروئے کار لا کے عوام کو تحفظ دینے کی کوشش کرے گی. کہ آپ نے دیکھا ہے جب جنگ میں ایک دفعہ پھر شدت آئی ہے تو بین الاقوامی منڈی کے اندر ریفائنڈ پروڈکٹس کی قیمتوں کے اندر بے پناہ اضافہ آیا ہے. جو ریفائنڈ پروڈکٹس کا خام تیل کے ساتھ جو کریک مارجن ہوتا ہے، وہ ڈیزل کے لیے ایک دفعہ پھر $60-70 کی سطح چھونے لگ پڑا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ روس کے اندر جو جنگ کی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے ڈیزل کی دستیابی روس کے اندر بھی، اس کے جو ایک ایسا ملک جو تیل خود پیدا کرتا ہے، اس کے اندر بھی مسائل آ رہے ہیں. بے پناہ ملکوں کے اندر اور مسائل آ رہے ہیں. اس کے باوجود کیونکہ پاکستان کے اندر ہم جو ڈیزل استعمال کرتے ہیں، اس کا ایک بڑا حصہ ہم مقامی طور پہ ریفائنریوں کے ذریعے خام تیل کو ریفائنڈ پروڈکٹ میں کنورٹ کر کے اپنی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو دیتے ہیں، وہ آگے ڈیلروں میں دیتی ہیں، اور اس کے بعد وہی تیل عوام کو مہیا ہوتا ہے.